اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 45ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در مذمت شیطان۔ اس کے 3 حصے آپ سماعت کر چکے، آج الحمدللہ ہم اس کے 4تھے حصے میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس حصے کو، اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 7واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر بر نتابت ز اسیاں دلت، اگر بر نتابت ز اسیاں دلت، بود اسفل السافلی منزلت، بود اسفل السافلی منزلت۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر تیرا دل گناہوں سے نہیں پھرے گا، اگر تیرا دل گناہوں سے نہیں پھرے گا تو دوزخ کے نچلے طبقے میں تیرا ٹھکانہ ہوگا، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ کب؟ اگر تیرا دل گناہوں سے نہیں پھرے گا، اگر تیرا دل گناہوں سے باز نہیں آئے گا تو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نتابت کا معنی نہ پھرے، نتابت نہ پھرے، تافتن سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، نتابت نہ پھرے۔ دلت کا معنی تیرا دل، دلت کا معنی تیرا دل، اسیاں کا معنی پڑھ چکے گناہ ہے۔ بود کا معنی ہوگا، بودن مصدر سے بود فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اسفل السافلین، دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلا حصہ، اس کو اسفل السافلین کہتے ہیں۔ منزلت، منزل کا معنی ٹھکانہ، اور تا اس میں ضمیر خطاب ہے، منزلت یعنی تیرا ٹھکانہ، تیری منزل، تو تا اس میں۔ اسی طرح دلت جو آیا اس میں بھی تا ضمیر ہے، یہ لفظ ہے دل، دلت یعنی تیرا دل، تا ضمیر خطاب ہے، واحد حاضر کی ضمیر ہے، یعنی تیرا دل۔ اگر بر نتابت، اگر نہیں پھرے گا، اگر بر نتابت اگر نہیں پھرے گا، ز اسیاں گناہوں سے، دلت تیرا دل، اگر تیرا دل گناہوں سے نہیں پھرے گا تو کیا ہوگا؟ بود ہوگا، اسفل السافلین، دوزخ کا سب سے نچلا حصہ، سب سے نچلا طبقہ کیا ہوگا؟ منزلت، تیرا ٹھکانہ۔ تو پھر دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، کب؟ اگر تیرا دل گناہوں سے نہیں پھرے گا تو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ وہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، وہ تیری منزل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی معصیت سے اپنی رحمت کاملہ سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کی سنگت، صحبت اور ان کی معیت عطا کرے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے اور مجموعی طور پر یہ 8واں شعر ہے اس بیان کا۔ مکن خانہ زندگانی خراب، مکن خانہ زندگانی خراب، بسیلاب فعل بدو نا ثواب، بسیلاب فعل بدو نا ثواب۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اپنی زندگی کا گھر ویران نہ کر، اپنی زندگی کا گھر ویران نہ کر یا برباد نہ کر۔ کس کے ساتھ؟ بسیلاب فعل بدو نا ثواب، برے اور نامناسب کاموں کے سیلاب کے ساتھ، برے اور نامناسب کاموں کے سیلاب کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا گھر ویران نہ کر، اپنی زندگی کا گھر تباہ نہ کر، نامناسب اور برے کاموں کے سیلاب کے ساتھ۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، خانہ کا معنی گھر، زندگانی کا معنی زندگی، خراب کا معنی ویران یا برباد۔ اسی طرح فعل کا معنی کام، بد کا معنی برا، ناثواب کا معنی نامناسب یا نادرست۔ تو اب اس شعر کو سمجھے۔ مکن خانہ زندگانی، نہ کر زندگی کا گھر
خراب کا معنی ویران یا برباد. نہ کر تو زندگی کا گھر خراب، نہ کر تو زندگی کا گھر ویران، نہ کر تو زندگی کا گھر برباد. کوئی بھی آپ معنی کر سکتے ہیں. نہ کر تو اپنی زندگی کا گھر برباد. بسیلاب فعل بد و ناصواب، نامناسب اور برے کاموں کے سیلاب کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ہمہ وقت گناہوں کی قیادت میں لت پت رہنے کے ساتھ اپنی زندگی تباہ نہ کر، اپنی زندگی برباد نہ کر، بلکہ خواب غفلت سے بیدار ہو اور اللہ کے راستے پہ آ اور صراط مستقیم کو اختیار کر اور اللہ کے نیک بندوں کی سنگت اختیار کر، ان کی ہمنشینی اختیار کر، ان کی مجلس میں بیٹھ اور اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو روشن اور منور کر اور صراط مستقیم پر چل اور گناہوں کے راستے کو ترک کر. تو اس لیے فرما رہی ہے کہ مکن خانہ زندگانی خراب، اپنی زندگی کے گھر کو، اپنی زندگی کے اس کھلیان کو، اس ڈیر کو برباد نہ کر. کس کے ساتھ؟ نامناسب اور برے کاموں کے سیلاب کے ساتھ. چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر نامے، اور یہ اس بیان کا آخری شعر ہے. اگر دور باشی ز فسق و فجور، نہ باشی ز گلزار فردوس دور. حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر تو بدکاری اور حرام کاری سے دور رہے گا، اگر تو فسق و فجور سے یعنی بدکاری اور حرام کاری سے دور رہے گا، نباشی ز گلزار فردوس دور، تو پھر تو نہیں ہوگا اعلیٰ جنت کے باغ سے دور. تو پھر تو اعلیٰ جنت کے باغ سے دور نہیں ہوگا. کب؟ اگر تو حرام کاری سے اور گناہوں سے دور رہے گا تو پھر تو جنت کے قریب ہو جائے گا. گناہوں سے دور رہے گا تو جنت کے قریب ہوگا. اگر تو گناہوں سے، معصیت سے، بدکاری سے، حرام کاری سے دور رہے گا تو پھر جنت کے اعلیٰ باغوں سے دور نہیں رہے گا، پھر ان کے قریب ہوگا. پہلے لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں پھر اس شعر کو سمجھتے ہیں. باشی کا معنی تو ہوگا، باشی تو ہوگا، یہ بودن مصدر سے بواد اور باشد دو مضارع آتے ہیں، تو بودن سے یہ باشد جو مضارع ہے اس سے واحد حاضر کا صیغہ، فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے. باشی تو ہوگا. فسق کا معنی بدکاری یا نافرمانی، فجور کا معنی حرام کاری یا گناہ، اور گلزار نباشی کا معنی نہیں ہوگا. باشی یہ فعل مضارع مثبت معروف تھا اور نباشی فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے. گلزار کا معنی باغ، فردوس کا معنی اعلیٰ جنت، اعلیٰ جنت، فردوس اعلیٰ جنت. اگر دور باشی، اگر تو دور رہے گا، اب اس شعر کو سمجھے، اگر دور باشی، اگر تو دور رہے گا کس سے؟ ز فسق و فجور، حرام کاری سے، گناہ سے. اگر گناہ سے دور رہے گا، نہ باشی تو پھر تو نہیں رہے گا یا تو نہیں ہوگا، ز گلزار باغ سے، فردوس گلزار فردوس یعنی فردوس کے باغ سے، یعنی اعلیٰ جنت کے باغ سے دور دور نہیں ہوگا. تو پھر تو جنت کے اعلیٰ جنت کے باغ سے دور نہیں ہوگا. کب؟ جب تو گناہوں سے دور رہے گا، فسق و فجور سے دور رہے گا، حرام کاری سے دور رہے گا، اور حرام کاری سے دور رہے گا، نافرمانی سے دور رہے گا، گناہوں سے دور رہے گا، تو پھر اعلیٰ جنت کے باغ سے دور نہیں ہوگا، پھر اس کے تو قریب ہوگا. تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.